جامعہ تعلیم الدین سیڈاگر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور مزید اپڈیٹس پانے کے لیے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں۔ لائک، شیئر اور کمنٹ لازمی کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ مدارس مدارس ہمارے مدارس، مدارس مدارس ہمارے مدارس، مدارس کو خدا نے دی ہے اونچی شان، تم دیکھو مدارس کو خدا نے دی ہے اونچی شان، تم دیکھو مدارس کو خدا نے دی ہے اونچی شان، تم دیکھو مدارس کو خدا نے دی ہے اونچی شان، تم دیکھو پڑھاتے ہیں مدارس میں عظیم قرآن، تم دیکھو پڑھاتے ہیں مدارس میں عظیم قرآن، تم دیکھو امن کے آشیانے کا صدا مرکز مدارس ہے، امن کے آشیانے کا صدا مرکز مدارس ہے، صدا مرکز مدارس ہے، وطن کے پاس بانوں کا یہی ایک جال، تم دیکھو پڑھاتے ہیں مدارس میں سبھی قرآن، تم دیکھو مدارس کو خدا نے دی ہے اونچی شان، تم دیکھو مدارس کو خدا نے دی ہے اونچی شان، تم دیکھو مدارس کو خدا نے دی ہے اونچی شان، تم دیکھو پڑھاتے ہیں مدارس میں عظیم قرآن، تم دیکھو پڑھاتے ہیں مدارس میں عظیم قرآن، تم دیکھو ذرا کھولو نگاہیں تم ادھر آ کر کبھی دیکھو، ذرا کھولو نگاہیں تم ادھر آ کر کبھی دیکھو، ادھر آ کر کبھی دیکھو، خدا کا نام لیتے گے سبھی انسان، تم دیکھو پڑھاتے ہیں مدارس میں سبھی قرآن، تم دیکھو مدارس کو خدا نے دی ہے اونچی شان، تم دیکھو مدارس کو خدا نے دی ہے اونچی شان، تم دیکھو مدارس کو خدا نے دی ہے اونچی شان، تم دیکھو پڑھاتے ہیں مدارس میں عظیم قرآن، تم دیکھو پڑھاتے ہیں مدارس میں عظیم قرآن، تم دیکھو مدارس کی حقیقت کا نہیں معلوم اندھے کو، مدارس کی حقیقت کا نہیں معلوم اندھے کو، نہیں معلوم اندھے کو، لگاتے گے مدارس پہ یہ کیا بہتان، تم دیکھو پڑھاتے ہیں مدارس میں سبھی قرآن، تم دیکھو مدارس کو خدا نے دی ہے اونچی شان، تم دیکھو مدارس کو خدا نے دی ہے اونچی شان، تم دیکھو مدارس کو خدا نے دی ہے اونچی شان، تم دیکھو پڑھاتے ہیں مدارس میں عظیم قرآن، تم دیکھو پڑھاتے ہیں مدارس میں عظیم قرآن، تم دیکھو کسی نے جب بھی دیکھا ہے مدارس کو نظر بد سے، کسی نے جب بھی دیکھا ہے مدارس کو نظر بد سے، مدارس کو نظر بد سے، اسی کے سر پہ آیا یہ بڑا طوفان، تم دیکھو پڑھاتے ہیں مدارس میں سبھی قرآن، تم دیکھو مدارس کو خدا نے دی ہے اونچی شان، تم دیکھو مدارس کو خدا نے دی ہے اونچی شان، تم دیکھو مدارس کو خدا نے دی ہے اونچی شان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان
والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مرتبہ سبھی حضرات درست کریں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جمال حق کی روشنی رخ قمر کی چاندنی وہ بلبلوں کی راگنی کمال رب کی چاشنی. کہو سبحان اللہ. جمال حق کی روشنی جمال حق کی روشنی رخ قمر کی چاندنی رخ قمر کی چاندنی وہ بلبلوں کی راگنی وہ بلبلوں کی راگنی کمال رب کی چاشنی کمال رب کی چاشنی. تھی کفر شرک کی جاچنی تھی کفر شرک کی جاچنی بتوں پہ چھائی مردنی بتوں پہ چھائی مردنی ہوئی آمدی ہے نبی 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 نبی. صحابہ بے شمار تھے قطار در قطار تھے وہ دین کی بغار تھے نبی پہ جان نثار تھے نبی پہ جان نثار تھے. صحابہ بے شمار تھے صحابہ بے شمار تھے قطار در قطار تھے قطار در قطار تھے وہ دین کی بغار تھے وہ دین کی بغار تھے نبی پہ جان نثار تھے نبی پہ جان نثار تھے. ہوتے خدا کے اولیاء ہوتے خدا کے اولیاء ہوتے خدا کے اولیاء ہوتے خدا کے اولیاء دلوں میں سو
نبی 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 چلے جو حضرت عمر کے لیے رسول کی خبر پڑی نعیم کی نظر کہاں چلو بہنا کے گھر چلے جو حضرت عمر چلے جو حضرت عمر کے لیے رسول کی خبر کے لیے رسول کی خبر پڑی نعیم کی نظر پڑی نعیم کی نظر کہاں چلو بہنا کے گھر کہاں چلو بہنا کے گھر سنا کہ جب سے کلام سنا کہ جب سے کلام کو اسی آخری بیان کو اسی آخری بیان کو تو کہہ پڑے عمر یہی نبی 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 نوریت کے جلووں نے دل کو جگمگا ڈالا نوریت کے جلووں نے دل کو جگمگا ڈالا مصطفیٰ کی آمد نے کفر کو مٹا ڈالا مصطفیٰ کی آمد نے کفر کو مٹا ڈالا نوریت کے جلووں نے دل کو جگمگا ڈالا نوریت کے جلووں نے دل کو جگمگا ڈالا مصطفیٰ کی آمد نے کفر کو مٹا ڈالا مصطفیٰ کی آمد نے کفر کو مٹا ڈالا دین مصطفیٰ تیری آبرو بچانے کو 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 فاطمہ کے بیٹوں نے گھر کا گھر لوٹا ڈالا فاطمہ کے بیٹوں نے گھر کا گھر لوٹا ڈالا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من بنا للہ مسجدا بنا اللہ له بیتا فی الجنہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین گرامی قدر واجب والاحترام حاضرین مجلس آج 23 ذوالقعدۃ الحرام ہیں سن ہجری 1443 یعنی آنے والی جمعرات کو ذوالحجہ کا چاند دیکھنے کا ہے آخری عشرہ ذوالقعدہ کا چل رہا ہے یہ اللہ کا مقدس ترین گھر مسجد رضوان کے نام سے ہم اس کو یاد کرتے رہے ہیں بہت قدیم اور بہت پرانی مسجد جو برسہاں برس سے قائم تھی
تاریخ کے اوراق دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ جامع مسجد کو جس وقت تعمیر کیا گیا تھا تو اس وقت یہ معمار اور کاریگر حضرات جب مسجد تعمیر کر رہے تھے تو وہ یہاں نماز ادا کرتے تھے۔ یہ مانگرول شہر وہ ہے جس کی تاریخ 700 سال پرانی محفوظ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہم آپ کو ادھر ادھر کی سناتے ہیں، اس کی رگو ریشے کے اندر علم بھرا ہوا ہے۔ مانگرول میں ایک مولوی محمد سید حسن صاحب گزرے ہیں جنہوں نے فن طب میں کتاب لکھی ہے۔ وہ کتاب میرے پاس موجود ہے، اس کی عمر 92 برس ہے، کتاب کی عمر 92 سال ہے۔ اس کے مقدمے میں جو خطبہ لکھا ہے، صحیح دین بعینہ بلا کسی تحریف اور تبدیل کے صحابہ سے جو منتقل ہوا ہے، بہت بڑا اللہ کا فضل و کرم، انعام اور احسان کہ وہ مانگرول کی سرزمین میں پیور دین نصیب ہوا تھا۔ تحریف اور تبدیل والا دین یہاں نہیں آیا، یہاں اوریجنل دین آیا، اور نفوس قدسیہ صحابہ سے علم منتقل ہو کر کے یہاں آیا۔ اس کی بنیادی وجوہات میں یہ ہے کہ یہ سمندری علاقہ ہے، اور سمندری علاقے پر صحابہ کے زمانے میں بحری سفر ہوا کرتے تھے۔ حضرت ربیع بن صبی جب نرمدا آئے تھے تو وہ بھی سمندری علاقہ ہے۔ نفوس قدسیہ کا پہلا گروہ 2 صدی ہجری کے اوائل میں اگر وہ آیا ہے تو بھروچ اور سوراشٹر میں آیا ہے۔ اس حساب سے یہاں کا علم بہت پرانا۔ مولوی محمد سید حسن صاحب نے جو کتاب لکھی ہے، جس کا اوریجنل نسخہ قلمی میرے پاس ہے، اس کا خالی مقدمہ پڑھنے سے پتہ چلتا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے۔ اوریجنل دین بلا کسی تحریف اور تبدیل کے یہاں منتقل ہوا ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑے شرف اور بہت بڑی کرامت کی چیز ہے، ورنہ جہاں دین تحریف ہو کر کے آیا ہے وہاں بہت بڑی خرابیاں ہیں۔ ابھی شہر میں تقریباً 102 مسجد ہیں، ہمارے مانگرول میں 102 مساجد ہو گئی ہے۔ یہ پہلے سے مسجد تھی، 7 پتھر نکلے تھے چھت میں سے، آپ سب حضرات جانتے ہیں۔ آپ ہی حضرات نے مسجد کو اتارا تھا، چھت ٹوٹا ہوا تھا، مرمت کے قابل تھا، مرمت بھی ہو چکی تھی، اس کے باوجود بھی پانی آتا تھا۔ یہ تقدیر میں تھا۔ حاجی احمد صاحب چاوڑا اور حجیانی زبیدہ چاوڑا اور ان کے اولاد اشفاق اور افضل بھائی، ان کی قسمت میں یہ اللہ کا گھر 80 نو تعمیر اللہ نے مقدر کر دیا تھا۔ مقامی ساتھیوں کی زبردست محنت رہی، کاوشیں اور کوششیں رہی، اللہ کا متبرک گھر آباد ہو گیا، اور 80 نو نشأت ثانیہ کے اعتبار سے اس کی تعمیر جدید، اور آج عصر کی نماز سن ہجری 1443 اور 23 ذوالقعدۃ الحرام سے آج عصر کی نماز سے تعمیر نو کا مسجد کا آغاز ہو گیا۔ الحمدللہ علی ذالک۔ واجب الاحترام بزرگوں، اللہ کا کوئی بھی گھر جسے مسجد کہتے ہیں وہ اللہ کی تجلی کے اترنے کی جگہ ہے، وہ اللہ کی رحمت کے اترنے کی جگہ ہے، وہ اللہ کی طرف سے برکت کے اترنے کی جگہ ہے۔ جن نفوس قدسیہ کی قسمت میں اللہ کے گھر میں سرمایہ لگانا ہوتا ہے وہ اللہ پسند کرتے ہیں۔ جس کا مال مسجد میں لگنا ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک پسندیدہ بندے ہوتے ہیں۔ دولت تو ہر ایک کے پاس ہے، ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں کے پاس دولت نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں۔ جب خرافات کے دن آتے ہیں، شادیاں وغیرہ کے دن آتے ہیں
تو پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کے پاس کتنا مال ہے، لیکن وہ مال اللہ کے راستے میں صحیح طریق پر لگ جانا یہ جگر گردہ انسانوں کی قسمت ہوا کرتی ہے، لیکن یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے۔ جیسے علم کی سینے میں منتقل کرنا یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ ابھی سیڈو گھر مدرسے میں 350 طلبہ داخل ہوئے، لیکن ابھی تک 12 طالب علم چلے گئے۔ بہت محنت ہوئی، بہت کاوش اور کوشش ہوئی، بہت منت و سماجت ہوئی، لیکن وہ طلبہ چلے گئے، اس لیے کہ علم کس سینے میں اللہ کا کلام بھرنا یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ ایک ماں باپ کی اچھا اور چاہت ہوتی ہے، ایک طالب علم کی بھی اچھا ہوتی ہے، لیکن جن سینوں میں اللہ کا مقدس کلام محفوظ کرنا ہے وہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ زمین اللہ نے منتخب کی تھی اپنی تجلی کے لیے، اپنی رحمت کے لیے، اپنی برکت کے لیے۔ ایک زمانہ دراز گزر گیا، ہماری اچھا تھی نئے سرے سے اس کی تعمیر ہو، ریپیرنگ ہو کر کے بات پوری ہو گئی، لیکن اللہ نے یہی دن مقدر کیا تھا، یہ اللہ کا فیصلہ تھا اور اللہ کے فیصلے سے ہوا، اس میں انسان کا کوئی کمال نہیں۔ ہاں لیکن حلال اور طیب کمائی انسان جمع کر کے یہ سرمایہ اللہ کے لیے لگا دیں، یہ انسان کے لیے سعادت ہو گئی۔ یہ تو ان حضرات کے لیے جنت میں گھر بن گیا۔ آقا نے فرمایا جس نے اللہ کے لیے مسجد بنا دی اللہ نے اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا۔ اب ہماری ذمہ داری بہت زیادہ ہے، تہجد سے لے کر کے عشاء تک تمام نمازیں ہم مسجد میں ادا کریں۔ 9 نماز ہوتی ہے، 5 فرض نماز، 4 نفل نماز، یعنی تہجد، اشراق، چاشت، اوابین، یہ باقی کی 4 نمازیں بھی مسجدوں میں ادا کی جاتی ہیں۔ عہد صحابہ میں ہر چیز مسجد سے ہوتی تھی، لہذا ہم کوشش کریں گے کہ بھرپور مسجد آباد ہو۔ محلہ بہت بڑا ہے، بالغ مردوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، پہلے سے مسجد رہی ہے، چھوٹی تھی، اب ماشاءاللہ محلے کے اعتبار سے مسجد بڑی ہو گئی۔ پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ مسجد کا کوئی بھی حصہ نماز سے خالی نہیں رہنا چاہیے، یہ ہم محلے والوں کی ذمہ داری ہے۔ اب اس کے آبادی کے لیے مسجد وار جماعت محنت کرے گی، مسجد وار جماعت کوشش کرے گی، کام کرے گی، اور پہلی فرصت میں محلے کے اندر جتنے بھی بالغ مردوں کی تعداد ہیں وہ 5 وقت کی فرض نماز تو ہر حال میں مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے علاوہ جو ہماری دعوت کی نقل و حرکت کے ذریعے سے مسجد کی آبادی کی کوشش کی جاتی ہے، اس مسجد وار جماعت کو ہم مضبوط بنائیں گے، تو یہ اللہ کی تجلی کا مرکز، اللہ کی رحمت کے اترنے کی جگہ، اللہ کی طرف سے برکت اترنے کی جگہ۔ جو آدمی 5 ٹائم نماز کے لیے مسجد میں آئے گا یہاں سے تجلی لے کر جائے گا، یہاں سے نور لے کر کے جائے گا، یہاں سے رحمت اور برکت لے کر جائے گا۔ لیکن جو مسلمان مسجد میں نہیں آئے گا اس کے گھر میں کوئی تجلی نہیں، اس کے گھر میں کوئی رحمت نہیں، اس کے گھر میں کوئی برکت نہیں۔ لہذا ہم مسجد کو 100% آباد کریں گے۔ دوسرے نمبر میں اتنی خوبصورت مسجد، بجٹ 17 لاکھ کا تھا، لیکن میرے خیال میں شاید اس کا بجٹ 32 سے 34 کو پہنچ گیا ہوگا۔ جہاں تک میں دیکھتا رہا حساب تو شروع میں یہ حال تھا، لیکن اشفاق بھائی کو اور افضل بھائی کو شوق الحمدللہ اللہ نے دے دیا تھا، اور ایک عجیب انداز کی حسن خوبصورتی اور اس کے اندر ایک عجیب قسم کی اللہ کے گھر سے جاذبیت اور محبت اپنے اعتبار سے وہ کروانا چاہتے تھے، کروایا۔ 2 مسجد کا ارادہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ سرمایہ قبول کیا، دوسری بھی ہو جائے گی، لیکن ایک بہت بڑی لاگت اس مسجد کے پیچھے لگ گئی۔ اس کے ساتھ اب ہماری ذمہ داری بڑھی ہے۔ آج کے دن یہ جس حسن اور خوبصورتی کو دیواریں لیے ہوئے ہیں، اس کا فرش لیے ہوئے ہیں، اس کا وضو خانہ اور متعلقات مسجد لیے ہوئے ہیں، اس کو ہر حال میں باقی رکھنا اب محلے والوں کی ذمہ داری ہے۔ کبھی لائٹ چلی گئی، اب انتظار متولی کا نہیں کرنا ہے،
اپنے گھر میں جنت میں جو لائٹ کا نظام کرنا چاہتا ہے، مسجد کی لائٹ خراب ہوئی تو فوراً لا کر کے ڈال دے، مسجد کا پنکھا خراب ہوا فوراً آتے جاتے وقت مسجد کا کچرا اٹھا لے، جنت کی حوریں ان کا مہر چکا دے گئے۔ اس کو بھنڈاری پر نہ ڈالے۔ ہماری عادت ہوتی ہے کہ بھنڈاری کہاں گیا؟ نہیں، بھنڈاری نہیں، میں اللہ کے گھر کا بھنڈاری ہوں۔ اگر اللہ اپنے گھر کی صفائی کے لیے بھی مجھے پسند کر لے تو اس سے بڑی سعادت میرے لیے کوئی نہیں۔ مسجد میں آئے، دیکھا فرش پر کچرا پڑیلا ہے، اٹھا کر کے جیب میں ڈال دیا، جنت کی حوریں ان کی قیمت چکا دی۔ اب دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی حوریں ان کی قیمت چکا دے گا تو یہ جنتی ہے، چونکہ جنت کی حوریں ان کی قیمت چکا ہے تو یہ جہنم میں جائے گا نہیں، اس کا فیصلہ اللہ نے کر دیا ہے، یہ جنت میں جانے والا ہے۔ یہ مائن بنانا ہے۔ کتنے کروڑ پتی انسان ہیں، ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھے ہیں، باہر ملک میں مسجد میں چھوٹا سا کچرا ہے، اس کو اٹھا کر میں نے کچھ نوجوانوں کو انگلینڈ کے اندر ایک مسجد توحید الاسلام میں دیکھا، ینگ اسٹار ہیں، 21 کی جماعت ہے، اپنے یہاں ایک کی 5 بیگھہ کی فیکٹری ہے، لیکن عشاء کی نماز کے بعد ان میں سے باری باری 8-10 جوان روزانہ مسجد، صحن اور استنجا خانے صاف کر کے پھر گھر جاتے ہیں۔ اس کی نسبت سے اللہ انہیں خوب نواز رہا ہے، ہمارے یہاں اس کی بہت کمی ہے، لہذا اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ مسجد افتتاح کے دن جیسی بارونق ہے ہمیشہ کے لیے ایسی بارونق رہے، اور وہ مسلمان قیمتی ہیں جس کا سرمایہ اپنی حیثیت کا کمایا ہوا اس مسجد کی ہمیشہ کی آبادی کے لیے اس میں لگتا رہے۔ لہذا ہم اس کی بھرپور انشاءاللہ العزیز کوشش کریں گے، اس مسجد کی صفائی ستھرائی، نظم و نسق، اہتمام، انتظام، اس کی بھرپور کوشش کریں گے۔ ہمارا امام ہماری نمازیں اللہ کے دربار میں قبول پیش کرواتا ہے، جب پیش کرواتا ہے تو ہمارے امام کی تنخواہ، ہمارے امام کی ضروریات یہ ہم مسجد والوں پر ہوتی ہے، اس کا بھی ہم خیال رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ کی رحمت آسمان سے متوجہ ہے، دعا کی قبولیت کا دین ہے، اشہر حرم میں کا ذوالقعدۃ الحرام ہے، یہ سب دعا کی قبولیت کے اوقات ہیں۔ لہذا اس متبرک موقع پر آپ حضرات اتنی بڑی تعداد میں یہاں تشریف لے آئے ہیں، اور خوشی کا مقام ہے کہ حاجیانی زبیدہ صاحبہ نے اور حاجی احمد صاحب نے اور ان کی اولاد نے بہت بڑی قیمت، بہت بڑا روپیہ اس مسجد کی تعمیر کے پیچھے لگایا۔ انسان اپنا ثمرہ اور اپنا نتیجہ آنکھوں سے دیکھنا پسند کرتا ہے، خوشی ہے، ہونا بھی چاہیے۔ اس پیرانہ سالی میں، اس ضعف میں، اس بیماری میں انسان کا آ جانا اور اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے لگائے ہوئے سرمایے کی قیمت کو دیکھنا بہت بڑے فضل و کمال کی چیز ہے۔ ہمارے قاری نور محمد صاحب، ان کا خاص تعلق حاجیانی صاحبہ سے اور حاجی صاحب سے مجھے خوب معلوم ہے۔ یہ خاتون اپنی مخلصانہ سخاوتیں ایسی جگہ لگا چکی ہیں، اس کا اظہار کرنا بھی مناسب نہیں۔ وہ قاری صاحب کی معرفت ایسی مقبول جگہ میں ان کی مخلصانہ سخاوتیں لگی ہیں کہ اس کے ثمرات ہماری نظروں کے سامنے ہیں، جو مقبول ہیں، یعنی ان کا لگایا ہوا سرمایہ درجائے قبول کو پہنچ چکا، وہ آنکھوں کی عینی گواہی ہم دے سکتے ہیں۔ تو مخلصانہ تعاون اور مقبول تعاون ہمیں نصیب ہوا، اور ہمارے جتنے بھی محسنین ہیں وہ تقریباً علاقے کے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ باہر ملک کے ہوں اور وہ کام دیکھتے نہ ہوں، وہ خود یہاں حاضر رہ کر کام کرتے ہیں، کام دیکھتے ہیں۔ جوان دونوں بیٹے، اور ان کو جذبہ بھی، اور ماشاءاللہ پورے جذبات کے ساتھ آپ حضرات نے سپورٹ کیا، اور یہ اللہ کا مقدس گھر تابہ اور روشن، چمکتا دمکتا ہوا، یہ تجلی کا مرکز بہت ہی اونچے صفات کے ساتھ آج اس کا آغاز ہوا۔ اللہ تعالیٰ جن حضرات کی جس اعتبار سے جو قربانی لگی، مالی، جانی، مشورے کی، خدمت کی لائن کی، ہمارے حافظ فیضان صاحب بھی تعاون کرتے رہے،
ایک اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا اور کام اللہ نے کروا دیا. اللہ ہی کی ذات کرواتی ہے، انسان کا اس میں کوئی کمال نہیں. انسان کا استعمال ہو جانا اور اللہ کا کسی انسان کو استعمال کر لینا یہ اللہ کا احسان ہے. انسان میں کوئی کمال نہیں ہوتا ہے. صلاحیت وقت پر خدا لگا لے اور کام میں لے لے، اس سے بڑا اللہ کا کوئی احسان نہیں. تو حضرت قاری نور محمد صاحب کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. اس فیملی سے قریب سے بلکہ حجانی صاحبہ سے بہت گہرے روابط رہیں. وہ بھی تشریف لے آئے، اذان بھی کہی، نماز بھی انہوں نے پڑھائی. اصل سے ہماری عادت یہ ہوتی ہے جو امام جس مسجد کا منتخب ہو نہیں ہو یا پرانی مسجد کی تعمیر جدید ہوئی ہو تو اسی امام سے ہم تو افتتاح صلاۃ سے نماز کا آغاز کر دیتے ہیں. یہ لمبی چوڑی بات بھی نہیں ہوتی. حضرت مفتی گجرات مفتی کفایت اللہ صاحب پالن پوری ایک مرتبہ ایک دکان کا اوپننگ تھا. حضرت تشریف لے آئے، اندر داخل ہوئے، داہنا پیر داخل کیا، دعا پڑھی، اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا، اور باہر نکل گئے. ابھی تو لوگ آئے بھی نہیں. مفتی صاحب نے دعا پڑھی، جمنے پیر سے دکان میں داخل ہوئے، ڈھابے پیر سے نکل گئے اور دعا پڑھ کر مسئلہ ختم. کہا دعا کہ بے وقوفو کیا دعا؟ دعا نہیں ہوئی، میں نے تو دعا کر دی. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی وہ دعا ہے یا میری دعا ہے؟ پیغمبر کے الفاظ قبول ہوتے ہیں، میری کیا حیثیت ہے میرے الفاظ؟ حقیقت میں وہ متبع سنت ذات تھی. اسی طرح مسجد کا افتتاح بھی نماز سے ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ حاضرین جب جمع ہو جاتے ہیں تو قرآن اور سنت سے چند باتیں مسجد کے متعلق ذکر کر دی جاتی ہیں. اللہ اپنی سایہ نشان اللہ کے مقبول بندوں کی حاضری میں اور یہاں سوئے ہوئی شخصیات. یہ قبرستان بہت پرانا ہے، بہت پرانا. اتہاس مانگرول کا پڑھنے جیسا ہے، عجیب انداز کا ہے. یہاں ابدال، کتب اور تبع تابعین کی ایک بہت بڑی جماعت یہاں آرام فرما رہی. یہ محدثین کا مرکز ہے، یہ مفسرین کا مرکز ہے، یہ ادبا کا مرکز ہے. بڑی تعداد میں خانقاہ صوفیہ کے مشائخ یہاں آرام کر رہے ہیں. ایک دسترخوان پر قسم خدا تعالیٰ کی 5-5 ہزار مہمانوں کو تو مخدوم صاحب نے کھلایا ہے. اور مخدوم صاحب کو 7 گاؤں سلطان عز الدین آرام گانے دے دیے تھے. 7 گاؤں تھے، 7 گاؤں، مانگرول سے لے کر کے اکلیڈ تک اور مانگرول سے لے کر کے ڈاڈی تک 7 گاؤں، اور ایک ایک گاؤں کی ہزاروں بیگھہ زمین. اور اس کا جو بھی آمدنی ہوتی تھی ایک دسترخوان پر 5,000 انسان بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے. اور ان 5 گاؤں کی زمین کی پیداوار سے ان مشائخ کے صوفیہ کی مہمان نوازی ہوتی تھی. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ سوئے ہوں کا صدقہ ہے کہ خدا ہمیں چلا رہا ہے. یہاں بھی کافی ایسے بزرگان دین ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی تمام کی تمام مسائی جمیلہ کو بے انتہا قبول فرمائے. اس گھر کی صبح قیامت تک خدا حفاظت فرمائے باطل کے نرگوں سے، اس ملک کے شریروں کی شرارت سے، ظالموں کے ظلم سے. ملک کی اور ورلڈ کی، کائنات کی چپے چپے کونے کونے کی اللہ کی یاد کے لیے بنائی گئی مساجد، اللہ کے ذکر اور عبادت کے لیے بنائی گئی مساجد کی اللہ تعالی ہر پل، ہر ساعت، ہر سیکنڈ بھرپور اپنے ہی فضل و کرم سے حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ بیدک الخیر کلہ. اللہم لک الحمد ملء السماوات ولک الحمد ملء الارض ولک الحمد ملء ما شئت من شیء بعد. یا حنان یا منان یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام.
اے اللہ ہم تمام کو کائنات میں بسنے والی انسانیت کو ہدایت نصیب فرما، گمراہی سے حفاظت فرما، آپ کی معرفت کا نور عطا فرما، آپ کی ذات عالی سے تعلق عطا فرما، کمال ایمان عطا فرما، خشیت و تقوی نصیب فرما۔ اے اللہ یہ تیرا مقدس گھر جس پر 7 صدیاں بیت چکی ہیں، کس قدر نیک لوگ یہاں آئے، نمازیں ادا کی، ایسا عجیب تخلیق کا آپ نے سکون کی جگہ بنائی تھی، بہت بڑا تخلیق کا یہ مقام تھا۔ میں نے اپنے زمانہ طالب علم سے اس گھر کو بکثرت دیکھا ہے، یہیں سے بندرگاہ جانے کی آمد و رفت کا راستہ ہوا کرتا تھا۔ ہم طلبہ تعلیم علم کے زمانے میں بھی ان مساجد سے گزرا کرتے تھے۔ یہ بہت قدیم تیری عبادت کے لیے بنایا تیرے مخلص بندوں نے۔ اے اللہ تیرا یہ مقدس گھر جس کی تعمیر نو ہو کر کے آج اس کا افتتاح ہوا ہے، اے اللہ ہمارے ساتھیوں کی صلاحیت لگی نقشہ بنانے سے لے کر، اے اللہ ساتھیوں کے مسجد کے اتارنے سے لے کر، ہاتھ پیر کے ذریعے سے جن جن ساتھیوں نے جو محنت کی، یہ مقامی اے اللہ تیرے پاس نام لکھے ہوئے ہیں، ہم چاہے نام بولے یا نہ بولیں۔ اے میرے پروردگار جن جن ساتھیوں نے جو کاوشیں اور کوششیں کی ہے تو بہتر جانتا ہے، تو نے ان کی جوانی کو، ان کے بچپن کو، ان کی صلاحیت کو، ان کے اثر و رسوخ کو تیرے گھر کے لیے استعمال کروا دیا، ان کی صلاحیت استعمال ہو گئی۔ ان تمام ہمارے مقامی ساتھیوں کو بھرپور جزائے خیر عطا فرما، جانوں میں، مالوں میں، عزت میں، آبرو میں، کمائی میں، کاروبار میں خوب خوب برکت عطا فرما۔ لمبی فکریں تھیں، دیرینہ تمنا تھی، جو آج آپ ہی نے اپنے فضل سے پوری کروائی، جو سبب بن گئے وہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ اے ارحم الراحمین اللہ ہماری یہ فیملی، ہماری حجیانی زبیدہ بہن، حاجی احمد صاحب اور ان کے بیٹے، فیملی، خاندان جس طرح سرمایہ لگایا ہے وہ بھی آپ بہتر جانتے ہیں۔ ایک بڑے مکان کو چھوٹے مکان میں منتقل کر کے اے اللہ ایک بہت بڑی لاگت جو بچ رہی تھی، اے اللہ تیرے گھر کے لیے وقف کی۔ انسان اس سرمایے کو اپنی تجارت کی فلاح اور بہبود کے لیے لگاتا ہے، لیکن اس فیملی نے تیرے مقدس گھر کے لیے لگائی۔ تیرے نبی کے ارشاد کے مطابق جنت میں گھر تیار ہو گیا۔ اے اللہ ان کی بیماریوں کو صحت اور شفا میں بدل دے، ان کی پریشانیوں کو ختم فرما دے۔ اے اللہ ان کے تمام تر ضروریات کا غیب سے تکفل فرما لے۔ اے اللہ امت کا بہت بڑا طبقہ ہاسپٹلوں میں پڑا ہوا ہے، جوان بچے بھی ہیں، اے اللہ معصوم بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں۔ ان کو دیکھ کر کے انسان کی زندگی کے کھانے کی لذتیں اڑ جاتی ہیں، آرام کی لذتیں اڑ جاتی ہیں۔ اے میرے پروردگار ان تمام بیماروں کو صحت شفائے کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ اے اللہ یہ بستی کے لوگ تیرے دیے ہوئے سرمایے کو تیرے دین کے پیچھے لگانے میں کبھی پیچھے ہٹ نہیں کرتے۔ اے اللہ بہت بڑا سرمایہ باوجود یہ کہ معاشی تنگی میں مبتلا ہے، روزگار کی شکلیں ختم ہو چکی ہے بظاہر، لیکن اور رزاق ذو القوت المتین تیرے پاس تو خزانہ کم نہیں ہوا ہے۔ اے اللہ ہماری معصیت اور گناہوں کے باوجود تو کس قدر مانان رحمت متوجہ کرتا ہے۔ او آسمان سے برسنے والی بارش کی رحمت کے قطرات کے مالک اللہ، آج اٹھے ہوئے ہاتھ بغیر مراد کے واپس نہ کر۔ اے اللہ تو کب تک واپس کرے گا؟ ہم کس کے پاس جائیں گے اپنی مرادوں کے لیے؟ ہمارا تو کوئی راہ ہی نہیں ہے۔ اے اللہ تو بھی اگر دھتکار دے یا قبول نہ کرے اور واپس کر دے تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ آج تو اے اللہ اشغر حج کی لاج رکھ لے، جمعے کے مبارک دین کی لاج رکھ لے، اس مقدس جگہ کی راج رکھ لے، تمام کی تمام ضروریات کا غیب سے تکفل فرما دے۔ اس مسجد کے لیے تعمیر نو میں جن کی جو قربانیاں لگی، اے اللہ ہمارے امام صاحب نے بھی لمبے وقت سے لمبی قربانیاں دی، اب ان کے اولاد بھی اے اللہ امامت سنبھال رہی ہے، اس خاندان کو اور فیملی کو، اور ہمارے آس پاس کے جن جن ساتھیوں نے جس اعتبار سے جو قربانی دی، اے اللہ تمام کے لیے جنت میں گھر بنا دے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ پوری مسجد بنا دے، بلکہ تیرے نبی نے فرمایا چڑیا کے گھونسلے کے برابر بھی، یعنی چیڑی کے باڑے کے برابر بھی مسجد کا کوئی کام کر دیا، اس کے لیے بھی جنت میں گھر ہو گیا۔
اے اللہ امت کی بیماروں کو صحت شفا عطا فرما، پریشان حال بھائیوں کی پریشانی دور فرما، مقروضین کے قرض کی ادائیگی بھی شکلیں پیدا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اس ملک ہندوستان میں ظلم بہت زور پکڑ چکا ہے، اے اللہ ظلم کے ساتھ کبھی تو نے دنیا کو چلایا نہیں ہے، اب ان کا ظلم عروج پر پہنچ چکا ہے، اے مالک تقدیر ان ظالموں کو توڑ دے، ختم فرما دے، انصاف کا سورج چمکا دے، آج تو دعا قبول فرما لے۔ ظلم کے ساتھ کبھی تو دنیا چلاتا نہیں ہے، ظلم کے ساتھ کبھی تو دنیا نبھاتا نہیں ہے، کفر کے ساتھ تو نبھا دیتا ہے۔ اے اللہ ظالم برسر اقتدار مساجد مدارس، اے اللہ ہر فرد امت کے ساتھ جو بدسلوکی کر رہے ہیں، اے اللہ ان کا خاتمہ فرما دے، اس ملک میں امن و آشتی نصیب فرما دے۔ حرمین شریفین پر دنیا کے چپے چپے کونے کونے سے تیرے پراگندہ پروانے پہنچ چکے ہیں، پہنچ رہے ہیں، پہنچنے والے ہیں۔ اے اللہ ان کے حج کی قبولیت کے صدقے آج اٹھے ہوئے ہاتھوں کو واپس نہ فرما، مانگی ہوئی دعائیں اپنے فضل و کرم سے آج کے جمعے کے مبارک دین کے مبارک ساعت کے صدقے میں اے اللہ قبول المنظور فرما لے۔ اے اللہ مسجد کی پلاننگ سے لے کر اب تک کا کوئی شمع خیر، اے اللہ کسی کا پتھر کا اٹھانا یا کسی کا پتھر کا رکھنا یا کوئی بھی نیک کام جو تجھے قبول ہو، اے اللہ اس کے صدقے میں مانگی ہوئی دعائیں قبول اور منظور فرما، اس بستی پر خصوصی رحمتیں نازل فرما۔ اے اللہ روزگار میں خوب خوب برکتیں نصیب فرما، اے اللہ ہر پریشان اور تنگی میں مبتلا کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وصحبہ وبارک وسلم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔